الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم درس حدیث شریف کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور پچھلی بار جو ہم نے حدیث شریف بیان کی تھی وہ آدھی بیان کی تھی، اور آج ہم نے اس حدیث شریف کو مکمل کرنا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی توبہ کا واقعہ چل رہا تھا اور وہ خود اپنی توبہ کا واقعہ بیان کر رہے تھے، تو وہ آدھا ہو گیا تھا اور اب ہم نے اس سے آگے بیان کرنا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ بات سماعت فرما لیں کہ آج کا جو حصہ ہے نا، اور حدیث مبارکہ کا جو آج کا جو یہ ٹکڑا ہے، ایسا ہے کہ اگر حضرت کعب کی جگہ پر ہم اپنے آپ کو تصور کریں، حضرت کعب بن مالک کی جگہ پر اگر ہم اپنے آپ کو تصور کریں تو یقین جانیے کہ کلیجے کو چیر دینے والے کلمات ہیں آج، کیونکہ غلطیاں تو ہم سب کرتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ سے جو ناراضگی حضرت کعب کو ملی، اگر وہ تصور کریں تو آپ دیکھیں کہ آج کی حدیث سے مبارکہ کے معاملے میں کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے یہ بات کی تھی کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، بغیر عذر کے رہ گئے، اور جانے کا ارادہ تھا مگر نہ جا سکے۔ کہتے رہے کہ میں کل چلا جاؤں گا، میں کل تیاری کر لوں گا، اس نہ میں اس طریقے پر وہ نہ جا سکے، نکلے بھی تو قافلے کو نہ پکڑ سکے، اور اتنی دیر میں وہ قافلے کے ساتھ ملتے پتہ چلا کہ قافلہ تو واپس آ رہا ہے جنگ کے بعد۔ اب حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا ان اصحاب سے۔ تو ہم نے یہاں تک بات کر لی تھی کہ جب انہوں نے حضور کی واپسی کا سنا نا، تو انہوں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں حضور سے جھوٹ نہیں بولوں گا، بلکہ جو واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے سچ سرکار کی بارگاہ میں بیان کر دوں گا، اور پھر اپنے کیے کی معافی بھی مانگ لوں گا۔ تو اب یہاں سے ہم نے آگے پڑھنا ہے آج۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ پڑھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ فاجمعتم صدقا، یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ میں اس بات پر راضی ہو گیا، حضرت کعب فرما رہے ہیں میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ بس میں نے حضور کی بارگاہ میں سچ ہی کہنا ہے، جھوٹ نہیں کہنا، جو ہوگا میں سچ سچ بتا دوں گا۔ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قادماً، کہتے ہیں صبح کو حضور قافلہ لے کر واپس آ گئے مدینے میں، حضور کا قافلہ واپس آ گیا صبح کے وقت۔ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفْرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، اور حضور کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کسی سفر سے کسی غزوے سے واپس آیا کرتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے بلکہ پہلے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے کہ جب سفر سے جاتے ہیں، سفر سے واپس آتے ہیں تو گھر نہیں جاتے، پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں پھر گھر جاتے ہیں۔ ہم نے بھی دیکھا ہے بعض اوقات، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ جب سفر پر جا رہے ہیں تو اسٹیشنز پر یا ایئرپورٹس پر مسجدیں بنی ہوتی ہیں۔ ہم نے بعض بزرگوں کو ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ آتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں تو نماز پڑھ کر اکثر سفر کی ابتدا کرتے ہیں کہ روانہ ہونے سے پہلے اسٹیشن پر مسجد میں نماز پڑھ لی، اور آتے ہیں تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ یہ حضور کا معمول رہا۔ فرمایا کہ حضور مسجد آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، ثم جلس للناس، اور لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون الیہ ویحلفون له، کہتے ہیں جب حضور بیٹھ گئے نا، اب کچھ لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں، وہ لوگ جو جنگ میں نہیں گئے تھے، بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے، وہ لوگ آئے۔ کتنے تھے؟ فرمایا وَكَانُوا بِضْعًا وَثَمَانِينَ رَجُلًا، تقریباً 80 لوگ تھے، یہ 80 مرد جو نہیں جا سکے تھے، مطلب یہ بغیر عذر کے رہ گئے تھے، اور ان سے ناراضگی تھی حضور کی۔ یہ آئے
اور انہوں نے کیا کیا؟ یعتذرون الیہ ویحلفون لہ، کہتے ہیں کہ یہ آئے اور بہانے بازی کرنے لگے، عذر بیان کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے، ٹھیک ہے نا، قسمیں کھانے لگے، ویحلفون لہ، کہ حضور قسم ہے، قسم کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ مجبوری ہو گئی تھی، یہ مجبوری، یہ منافقین تھے، یہ سارے جو 80 لوگ تھے نا یہ منافقین تھے، نہیں گئے تھے، اور آ کر پھر حضور سے قسمیں کھانے لگتا ہے۔ حضور نے کیا کیا؟ فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، حضور نے ان کے ظاہری اعلان کو دیکھتے ہوئے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کے بارے میں اللہ سے سفارش کر لی، استغفار کر لیا، اور ان سے دوبارہ بیعت دے دی، بیعت جدید کر لی ان سے دوبارہ، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ یہ منافقین ہیں، دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے، یہ وہ والے منافقین ہیں کہ جو ایمان تو لے آئے مگر دل میں ایمان نہیں ہے ان کے، زبان پر ایمان ہے فقط۔ تو حضور نے کیا کیا؟ اعلانیہ طور پر، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور نے ہماری توبہ قبول نہیں کی، حضور تو رحمت للعالمین ہے نا، سب کو نوازتے ہیں، لیکن حضور دل کے معاملے کو بھی جانتے تھے اللہ کی عطا سے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور نے کیا کیا؟ وَبَطَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، جو ان کے دل میں پوشیدہ بات تھی نا، سرکار نے اس کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس طرح ان کے لیے استغفار کیا کہ ظاہری طور پر جو انہوں نے مجھے عذر بیان کیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے استغفار ہے، البتہ دل کے اندر جو ان کے ہے مولا تو جانتا ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ فرمانا۔ یہ بات ہو گئی یہاں پر، کہتے ہیں حتیٰ جئتو میں آ گیا، اللہ اکبر۔ اب حضرت کعب آ گئے حضور کی بارگاہ میں، کہتے ہیں فلما سلمت، اور میں نے حضور کو سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سرکار کو ایک بندہ سلام کر رہا ہے، سرکار سلام کا جواب نہیں دے رہے، ناراضگی دیکھیے کتنی شدید ہے۔ ابھی دیکھیے گا آپ ناراضگی حضور کہ کلیجے کو چیر دینے والی بات ہے کہ حضور نے منہ موڑ لیا۔ فرمایا فلما سلمت، میں نے حضور کو سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ کیا کیا؟ تبسم تبسم المغضب، حضور غصے میں میری طرف دیکھ کر مسکرائے، غصے والا مسکرائے، غصے والا مسکرانا سمجھتے ہیں؟ حضور نے غصے میں اپنے لبوں سے کچھ نہ کہا، وہ مجھے دیکھا غصے کی نگاہ سے، سرکار غصے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر کہا ثم قال، سرکار نے کہا تعال، ادھر آؤ، غصے سے کہا ادھر آؤ۔ فرمایا فجئت امشی حتی جلست بین یدی، بس میں حضور کے پاس آیا اور حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور نے مجھ سے پوچھا، فقال لی، مجھ سے کہا ما خلفک الم تکن قد ابتعت ظہرک، کہتے ہیں تو کیوں پیچھے رہ گیا، کیوں نہیں آیا ہمارے ساتھ، کیا تو نے سواری نہیں خریدی تھی، تیرے پاس سواری موجود نہیں تھی کہ تو ہمارے ساتھ لشکر میں نہیں چلا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کعب کے جملے سنیے، کہتے ہیں قلت، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی واللہ لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا لرأیت انی سأخرج من سخطه بعذر لقد اعطیت جدلا، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور اہل دنیا کے سامنے اس طرح بیٹھا ہوتا نا، میں کوئی بھی بہانے بازی کر کے اس کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا۔ اللہ نے مجھے قوت کلام عطا کی ہے، یعنی اپنے کلام کے ذریعے سامنے والے کو مرغوب کرنے کی صلاحیت میرے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں حضور اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا نا تو میں کوئی نہ کوئی حضور پیش کرتا، ناراضگی سے بچ جاتا، لیکن فرمایا وَلَكِنَّنِي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَىٰ بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ، فرمایا اگر میں نے، لیکن میں یہ جانتا ہوں یا رسول اللہ، اگر میں نے جھوٹ بول کر آپ کی ناراضگی کو وقتی طور پر دور کر بھی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب وحی نازل ہوگی نا تو آپ میرے لیے ہمیشہ ناراض ہو جائیں گے، وہ میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا، تو میں جھوٹ نہیں بولوں۔
فرمایا ہاں وَإِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ أَنِّي لَأَرْجُو فِيهِ رُبَّ اللَّهِ. کہتے ہیں لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں سرکار کہ اگر میں نے آپ کی بارگاہ میں سچ کہہ دیا نا تو بس مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرا انجام جو ہوگا نا وہ اچھا ہونے والا ہے. حضور اللہ کی رحمت سے اور حضور کی رحمت سے مطمئن کتنے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے اگر میں نے سچ کہہ دیا نا تو میری بچت ہے. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. شاید نے کہا کہ وہ دنیا کی بارگاہیں ہیں، حاکم سے چور چھپتا ہے، اپنا جرم بتاتا نہیں ہے کہ پتا ہے کہ جرم بتا دیا تو پکڑ ہو جائے گی، سزا مل جائے گی. یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ کیسی ہے کہ چور آ کر کہتا ہے حضور میں نے گناہ کر دیا ہے، سرکار کہتے ہیں اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. فرمایا ہاں میں سچ کہوں گا نا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ جو ہے نا اچھا معاملہ فرمائے گا میرے ساتھ. اور پھر کہتے ہیں واللہ ما کان لی من عذر واللہ ما كنت قد اقوى ولا ایسر منی حین تخلفت عنک. کہتے ہیں حضور اللہ کی قسم میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا. میرے پاس سواری بھی تھی، میرے پاس طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، بس میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا. سرکار نے فرمایا فقال رسول اللہ اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك. فرمایا تم نے سچ کہا ہے، صرف اس سچ کہنے کی بدولت میں تجھ سے کچھ کہہ نہیں رہا. تو نے سچ کہا ہے نا، بس یہاں سے کھڑا ہو جا اور ہماری بارگاہ سے نکل جا. جب تک اللہ تیرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرما دیتا ہم تیری بارگاہ میں کچھ نہیں کریں گے. فرمایا تم کھڑے ہو جاؤ، میری بارگاہ سے کھڑے ہو جاؤ. حتی یقضی اللہ فیک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے تمہارے متعلق. کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے نکلا تو بنی سلمہ کے کچھ لوگ میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے واللہ ما علمناک اذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت فی الا تکون اعتذرت الى رسول اللہ بما اعتذر الیہ المخلفون فقد کان کافیک ذنبک استغفار رسول اللہ لک. کہتے ہیں میں جب نکلا نا تو بنی سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے یہ دیکھا تم نے آج سے پہلے کبھی کوئی گناہ کیا ہو، تمہارے تو پہلی مرتبہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے. تم بھی ان لوگوں کی طرح بہانہ بنا دیتے، کوئی عذر پیش کر دیتے جیسے ان لوگوں نے کیا تھا. تو ان کے لیے سرکار نے معافی مانگی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تمہارے لیے بھی معافی مانگ لیتے کافی ہو جاتی. کہہ رہے انہوں نے مجھے اتنا ابھارا کہ ایک وقت کو میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں واپس جاؤں اور کوئی جھوٹا بہانہ پیش کر دوں. لیکن پھر میں نے ان سے پوچھا، کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا هل لقي مع هذا معي من احد، کہہ رہے کوئی اور بھی ہے مجھ جیسا جس کے ساتھ یہ والا معاملہ سرکار نے کیا ہو کہ اس کے لیے استغفار نہ کیا ہو، کوئی اور ہے یا میں اکیلا ہوں فقط؟ فرمایا نعم لقي معك رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. کہتے ہیں ہاں دو بندے ہیں تمہارے ساتھ، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے بہانہ نہیں بنایا، سچ سچ سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیا. فرمایا حضور نے بھی ان سے یہی کہا ہے جو تم سے کہا ہے، چلے جاؤ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. دیکھیں یاد رکھیں کہ حضور اپنے غلاموں سے نا بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. ورنہ حضور کی بارگاہ تو ایسی ہے کہ بندہ آئے اور حضور اس کو معاف فرما دے. یہاں تو منافقین کے لیے استغفار کر دیا نا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کون ہے، ان سے پوچھا کون ہے وہ دو بندے کون ہیں. فرمایا مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، یہ دو لوگ ہیں کہ جو تمہارے ساتھ شریک ہیں. ان سے بھی سرکار نے اسی طرح فرمایا. کہتے ہیں فذکروا لی رجلین صالحین قد شہدا بدرا فیہما اسوہ. کہتے ہیں یہ دو لوگ تو بڑے نیک اور پارسل ہوں گے، میں جانتا ہوں ان دو لوگوں کو، حتیٰ کہ یہ دو تو جنگ بدر تک میں شریک تھے. بدری صحابہ، اور بدری صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ سارے جنتی ہیں.
جو بدر میں شریک ہوئے اللہ نے فرمایا یہ سارے جنتی ہیں، ان کو سند مل گئی جنت کی، یہ تو وہ لوگ ہیں جنت کی سند یافتہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔ فَمَضَيْتَ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي، کہتے ہیں میں جانتا ہوں ان کو، اور ان کا جو اسوہ ہے تو وہ تو میرے لیے مشعل راہ ہے، یہ لوگ اتنے نیک یافتہ ہیں کہ میں ان کو دیکھ دیکھ کر نیک عمل کرتا ہوں۔ اب مین بات آ رہی ہے حدیث مبارکہ میں، فرمایا نہا رسول اللہ عن کلامنا ایھا الثلاثۃ من بین من تخلف عنہ، کہتے ہیں کہ حضور نے ہم تینوں سے بات تک کرنے کو منع فرما دیا، سب صحابہ کہا ان تینوں سے کسی نے بات نہیں کرنی۔ 50 دن نہ سرکار نے ان تینوں سے بات کی، نہ سرکار کی کسی صحابی نے ان تینوں سے بات کی، 50 دن حضور کی بات یہ بات تک نہیں کی کسی نے۔ حضور نے فرما دیا ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان کا بائیکاٹ ہے، ان کا بائیکاٹ ہے، سوشل بائیکاٹ ہے، میں ان سے بات نہیں کرنی تھی۔ کہتے ہیں فَاجْتَنَبَ النَّاسَ او قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الارض فما هي بالارض التي اعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة۔ کہتے ہیں کہ جب یہ حضور نے فرمایا نا کہ میں بھی بات نہیں کرتا، لوگوں نے بھی تم سے بات نہیں کرنی، فرمایا لوگ ایسے ہم سے اجنبی ہو گئے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، ان کی دیکھ دیکھ کر جو ہے نا ہم اور کوئی اس میں آ رہے ہیں، ہم اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا جس زمین میں ہم رہتے ہیں، جس زمین کے چپے چپے کو ہم پہچانتے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زمین تک مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہے، چونکہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیے گئے ہیں، ہم رسول اللہ کی بارگاہ سے رد کر دی، حضور نے ہمیں اپنی بارگاہ سے رد کر دیا، لوگ ہمیں پہچان نہیں رہے، لوگ ہماری طرف دیکھ نہیں رہے، ہم سے بات نہیں کر رہے۔ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب ان کو یہ غم لاحق ہو گیا، دعا منگیا کرو سکھیوں کسے مرشد نہ رس جاوے، جناتے پیر رس جان دینا وہ جیتے جی مرے رہتے۔ شاید نے کہا کہ جس کا یار روٹ جائے، جس کا محبوب روٹ جائے نا تو وہ جیتے جی مر جاتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی دنیا کی رنگینیاں نہیں رہیں۔ انہوں نے کہا حضور میں جس زمین کو پہچانا کرتا تھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ زمین مجھے نہیں پہچان رہی ہے، میں اس کو اجنبی ہو گیا ہوں، بالکل ساری کائنات کے لیے اجنبی ہو گیا۔ کہتے ہیں فَأَمَّا صَاحِبَايَا فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، کہتے ہیں کہ جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے نا، یہ جو 2 صحابی تھے نا، جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ بس یہ 2 صحابی اپنے گھر میں عاجز ہو کر بیٹھے رہتے ہیں اور سرکار کی جدائی کے غم میں روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں حضور کی جدائی کے غم میں۔ فرمائی وقعدا فی بیوتہما، یہ دونوں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے یبکیان، روتے رہتے ہیں، بس اور کچھ نہیں کرتے، روتے رہتے ہیں کہ سرکار ہم سے ناراض ہو گئے۔ وہ جس کو دیکھے بنا ان صحابہ کا دن شروع نہیں ہوتا تھا، وہ جس سے بات کیے بغیر ان کی راتیں نہیں ہوا کرتی تھی، وہ سرکار ان سے ناراض ہو کر بیٹھ گئے، اور اب یہ پریشان ہے کہ کریں تو کریں کیا۔ کہتے ہیں وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَقَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، کہتے ہیں یہ دونوں ضعیف صحابہ تھے، میں تھوڑا جوان تھا، میں باہر نکلتا تھا اپنے گھر سے، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، کہتے ہیں میں باہر نکلتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا لوگوں کے ساتھ، بازاروں میں گھومتا تھا، مگر حضور سے ایسے وفادار تھے، میں اتنا لوگوں میں گھومتا تھا تب بھی کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کیا کرتا تھا۔ حضرت کعب کہہ رہے ہیں کوئی مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا، اس سے بات ہی نہیں کرتا کوئی۔ کہتے ہیں وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأسلم علیہ وهو فی مجلسہ بعد الصلاۃ، کہتے ہیں اور حضور نا نماز کے بعد اپنے صحابہ میں بیٹھا کرتے تھے،
نشستیں ہوتی تھی، حضور حدیث مبارکہ بیان کرتے تھے، دین سکھاتے تھے لوگوں کو۔ کہتے جب حضور نماز کے بعد بیٹھتے تھے نا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام کرتا تھا، فَأُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ، میں حضور سے سلام کرتا تھا، اور پھر اپنے دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا تھا هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا، کہتے ہیں میں اپنے آپ سے کہتا تھا حضور کی طرف دیکھ کر، اپنے آپ سے کہتا تھا کہ کیا سرکار کے ہونٹ میرے سلام کے جواب میں ہلے بھی ہیں یا نہیں ہلے، یعنی حضور کو اتنا ابھی بھی سلام کے جواب نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں اپنے آپ میں یہ غور کرتا تھا کہ ہل حرکا شفتئی، سرکار کے ہونٹ ہل رہے ہیں میرے سلام کے جواب میں یا نہیں ہل رہے، اتنے غمزدہ ہیں، اتنی تڑپا رہی ہے محبوب کی یاد ان لوگوں کو کہ سرکار نے دیکھنے سے بھی، سرکار نے بات کرنے سے منع کیا ہے، یار کا در نہیں چھوڑ رہا ہے، مگر پھر بھی حاضر ہے سرکار کے بارگاہ میں کہ کبھی تو پیار آ جائے گا ہم پر، کبھی تو دیکھ لیں گے سرکار۔ فرمایا ثم اصلی قریبا منہ واسارقہ النظر، کہتے ہیں میں سرکار کے قریب نماز پڑھتا تھا، سرکار کے چہرے کو تکتا رہتا تھا، سرکار کے قریب جا کے نماز پڑھتا تھا کہ حضور کا دیدار ہو جائے، حضور کا چہرہ دیکھتا رہا۔ فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ، اب حضور کا پیار دیکھیے، کہتے ہیں کہ جب سرکار نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو میں سرکار کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا تھا، اور جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا سرکار میرے چہرے کی طرف دیکھا کر رہے۔ حضور چھوڑ نہیں رہے اپنے غلاموں کو، یہ صرف اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے، وگرنہ جس وقت حضرت کعب حضور کی بارگاہ میں آئے تھے توبہ وہی قبول ہو جانی تھی۔ سرکار کا دامن رحمت اتنا وسیع ہے کہ کسی کو خالی لوٹایا نہیں جاتا ہے، فقط اللہ کے حکم کا انتظار تھا۔ ابھی آپ دیکھیے، آپ ذرا تصور کیجئے سینیریو کیا چل رہا ہے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ کسی سے ناراض ہو نا تو آپ اس کی طرف چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں، یہاں پہ دیکھ تو نہیں رہا، شاید اس سے دیکھ لے، اس سے بات کر لے، اور اس کے دل میں بھی آپ کے لیے پیار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے والد کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے والد کا آپ کے لیے پیار ہے، مگر وہ آپ کی تربیت کے لیے آپ سے ناراض ہیں، اگرچہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھیے اگلے جملے، کہتے ہیں وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حضور میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، مجھے معلوم ہے جب میں نماز میں ہوتا تھا حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں، میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی میری نظریں سرکار پہ پڑتی تھی سرکار اپنا چہرہ گھما لیا کرتے تھے۔ جب آپ کسی کی طرف دیکھ رہے ہوں اور وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، لیکن جیسی آپ اس کی طرف دیکھیں وہ اپنا چہرہ گھما لے، ناراضگی ظاہر کرنے کی، ناراض ہوں میری طرف مت دیکھو، یہ والی بات۔ کہتے ہیں کہ میں سرکار کے چہرے کو دیکھتا تھا، سرکار میرے چہرے کو دیکھتے تھے، مگر جیسے ہی میں سرکار کو دیکھتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں سرکار اپنا چہرہ گھما لیا کرتے۔ حتیٰ طال ذلك علی من جفوۃ المسلمین، کہتے ہیں جب بہت زیادہ دن ہو گئے نا، بڑا لمبا ہو گیا، اب رہا نہیں جا رہا، اب حضور کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے، رہا نہیں جا رہا، بڑا لمبا ہو گیا معاملہ، تو کہتے ہیں میں اپنے چچا داد بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں ان سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، میں ان کے باغ میں چلا گیا، ان کے باغ میں ان کی اجازت کے بغیر میں ان کی باغ میں داخل ہو گیا، یہ باغ میں کام کر رہے تھے، کہتے ہیں میں گیا نا وہاں پر اور میں نے سلام کیا، فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا، ابو قتادہ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اتنے نیک پرہیزگار لوگ سلام کا جواب تک نہیں دے رہے، کیوں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا بات نہیں کرنی تو نہیں کرنی، حضور کا کہنا کتنا مان رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں سلام کا جواب نہیں دیا، فواللہ ما رد علیہ السلام، میں نے دوبارہ مخاطب کرنا چاہا، دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں دیا، پھر جواب نہیں دیا، پھر کہتے ہیں یا ابا قتادہ
انشدک باللہ هل تعلمنی هل تعلمنی احب اللہ ورسولہ. کہتے ہیں ابو قتادہ کیا تو نہیں جانتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو نہیں جانتا یہ بات؟ مساقہ تھا. ابو قتادہ خاموش رہے، جواب نہیں دیا. یہ پوچھ رہے ہیں ابو قتادہ سے کہ تو نہیں جانتا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ میں منافقین میں سے نہیں ہوں، میں تو حضور کا مخلص ہوں. سکت، خاموش رہے. فعدت فناشدته فسکت. کہہ رہے دوبارہ میں نے یہی بات پوچھی، تو نہیں جانتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ خاموش رہے. وہ بتاتا رہے، جواب نہیں دیا. فعدت فناشدته، میں نے تیسری بار پھر پوچھا کہ ابو قتادہ تو نہیں جانتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا؟ ابو قتادہ نے جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. حالانکہ یہ جانتے تھے لیکن چونکہ بات نہیں کرتی تھی نا، ناراضگی تھی سرکار کی بارگاہ سے لوٹائے گئے تھے. کہتے ہیں جب یہ کہا نا انہوں نے کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ففادت عینایا، کہتے ہیں بس میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہاں تو چچا داد بھائی بھی اپنا نہیں رہا، کیونکہ وہ اپنا نہیں ہے، وہ مجھ سے زیادہ رسول اللہ کا ہے، وہ ان کا کہنا ماننا ہے. کہتے ہیں بس یہ بات اس نے کہی نا، میں لوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو آئے، لوٹ گیا. اب یہاں پر ایک بات آپ سنبھالیں اگلی بات سے پہلے. یار ہم بھی تو کتنے گناہ کرتے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ مل رہا ہے کہ مخلص ہیں. مخالف جو منافقین تھے سرکار نے فوراً ان کی استغفار کیا اور جانے دیا ان کو، بس جاؤ ہماری بارگاہ سے. لیکن بطور استاد اگر دیکھا جائے تو کلاس میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو ڈل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اچھے پڑھے لکھے جن سے غلطی کی توقع نہیں کی جاتی. اگر وہ کوئی غلطی کرتے نا تو ان سے زیادہ ناراض ہوتا ہے استاد کہ یار تم نے ایسا کر دیا، تم سے تو یہ توقع نہیں تھی، میں تم سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا، تم یہ کام، تم خاص تربیت یافتہ ہو کر یہ کام کر گئے، تو پھر ان ناکاروں کا کیا رہا؟ پھر تم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ تم یہ کام کر گئے. یہاں پر یہ کیفیت تھی کہ یہ تین بندے رسول اللہ کے خاص مخلص تھے، تو ان کے لیے یہ خاص معاملہ اپنایا گیا کہ تم نے ایسے کیسے کر دیا، تم تو میرے اپنے بندے تھے، تم نے یہ کام کیوں کر دیا؟ اب دیکھیں جب بندہ آزمائش میں ہوتا ہے نا تو پھر کتنی آزمائشیں آتی ہیں اور یہ امتحانات ہوتے ہیں، اور جب آزمائش مکمل ہو جاتی ہے تو درجات بلند ہو جاتے ہیں. اب آزمائشیں دیکھیں، اب آزمائشیں شروع ہو رہی ہیں. ایک تو آزمائش یہ ہے کہ حضور نے واپس کر دیا، لوگ بات نہیں کر رہے. اب ایک آزمائش یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں مدینے کے بازار میں گھوم رہا تھا اور اہل شام سے ایک لشکر جو ہے وہ تجارت کے لیے آیا ہوا تھا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح بہتر ہے، مگر جو وفادار ہوتا ہے نا وہ یار کا در کبھی چھوڑتا نہیں ہے، ہزار مشکلات آ جائیں. آپ نے اگر یار کا در چھوڑ دیا آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. جو وفادار ہوتا ہے وہ لاکھ ٹھوکریں کھا لے گا، سرکار کا در نہیں چھوڑے گا. کہتے ہیں شام سے ایک لشکر آیا اور میں مدینے کے بازار میں گھوم رہا تھا، وہ تجارت کرنے آئے ہوئے تھے. ان میں سے ایک بندہ آیا اور پوچھنے لگا لوگوں سے کہ کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے. لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ بندہ ہے جو کعب بن مالک ہے. وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک خط دیا، اور خط میں کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا، اس نے مجھے ایک خط دیا اور خط میں لکھا تھا، میں نے جب پڑھا اس خط کو، اس میں لکھا تھا فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنْ صَاحِبَكَ قَدْ شَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَدْيَعَ فَالْحَقْ بِنَا رُوَاسِكَ. فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا وَهَذِهِ أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا. اب وہ شخص آیا. اب آزمائشیں دیکھیں کیسی آ رہی ہے. آزمایا جا رہا ہے اپنے خاص بندے کو کہ اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد بھی ہمارے در پر آتا ہے یا بھاگ جاتا ہے. اب یہ آزمائش
آزمائشیں ہم پر بھی آتی ہیں ہمیشہ. ہم کیا کرتے ہیں جب تکالیف آتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے دور ہو. اب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی آزمائش ہے. وہ بندہ آتا ہے خط دیتا ہے یہ خط پڑھو, اور خط میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو نا اس نے تمہیں اپنی بارگاہ سے بھگا دیا. اللہ نے تمہیں ذلیل کرنے کے لیے تو نہیں بنایا, اور یہ تمہیں ضلالت دے رہے. تم ایک کام کرو, ان کا در چھوڑو, ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہاری خیر خواہی کریں گے. اتنے شدید اتنی بڑی آفر آ رہی ہے, ہاں ہمارے پاس آ جاؤ, تمہاری خیر خواہی کریں. چھوڑو, انہوں نے تو تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیا. کہتے جب میں نے پڑھا نا تو میں سمجھ گیا یہ بھی میرے لیے آزمائش ہے. الفاظ حضرت کعب نے فرمایا آدھی ایدن من البلاء, کہتے میں سمجھ گیا یہ ایک اور آزمائش آ گئی ہے, آزمایا جا رہا ہے. سب بڑی آزمائش چل رہی ہے, اور نیک لوگوں کو ہی آزمایا جاتا ہے. گناہگاروں کو تو گناہوں کی سزا ملتی ہے, ورنہ نیک لوگوں میں جو تکلیفیں آتی ہیں وہ آزمائشیں ہوتی ہیں, ان کے درجات میں بلندی کے لیے ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا یہ آزمائش ہے, میں نے کیا کیا, اس خط کو اٹھایا, جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا, جلا کر راکھ کر دیا. کہا نہیں تمہاری طرف نہیں آنا, سرکار کے طرف پر رہنا ہے, اور ایک نہ ایک دن ملے گی, راحت ملے گی. کہتے حتی اذا مدت 40 من الخمسین واستلبس الوحی اذا رسول اللہ یأتینی. کہتے ہیں ابھی 50 میں سے 40 دن گزرے تھے کہ سرکار کی جانب سے ایک قاصد آیا میرے پاس, اور اس قاصد نے میرے پاس آ کر یہ کہا کہ رسول کریم نے تمہیں اور تمہارے جو دو ساتھی ہیں ان کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لو. آپ کو کوئی بولے نا, آپ کا باپ بھی اگر بولے کہ پہلے اتنی آزمائشیں کرے اور پھر بولے اب تم یہ بھی کرو, اب تم یہ بھی کرو, اب تم یہ بھی کرو, آپ اپنے باپ سے متنفر ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی سخت باتیں. کہاں اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ, اپنی بیوی کو الگ کر دو اپنے سے, تینوں سے یہ کہہ دیا گیا. اور بیوی سے قربت اختیار نہیں کرنی, صحبت زوجین والے معاملات نہیں کرنے, الگ ہو جاؤ, بیویوں کو جدا کر دو. ہمارے جیسا ہو تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ تو زیادہ ہی ہو رہی ہے, اب تو زیادہ ہی ہو رہی ہے, چھوڑو بس چھوڑو. یہ صحابہ کا عمل کیا تھا, حضور سے کتنی محبت کرتے تھے. جب انہوں نے کہا نا کہ اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کرو, کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا طلاق دینی ہے یا فقط علیحدگی اختیار کرنی ہے. یعنی اس طرح اس طور پر بھی تیار ہے کہ اگر رسول اللہ کہتے ہیں کہ میری رضامندی اس میں ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو, یہ طلاق دینے پر راضی ہو جاتے ہیں. پوچھا طلاق دینی ہے یا کیا کرنا ہے, بولا طلاق نہیں دینی, بس علیحدگی اختیار کر لو. ادھر قاصد نے کہا علیحدگی اختیار کر لو. کہتے ہیں میں نے اپنی عورت سے کہا الحقی باہلک فکونی عندهم حتی یقضی اللہ فی ھذا الامر. کہتے ہیں بس میں نے رسول اللہ کے قاصد کا یہ فرمان سنا, اپنی بیوی سے کہا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا, جب تک نہیں آنا جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ نہ فرما دے. یہ توبہ تھی, یہ توبہ کے معاملات چل رہے ہیں کہ جب تک توبہ نہیں ملے گی جائیں گے نہیں سرکار کے در سے, متنفر نہیں ہوں گے حضور کی بارگاہ سے. فرمایا چلی جا, یہاں نہیں آنا واپس. اچھا ہلال بن امیہ جو تھے نا یہ ذرا بوڑھے تھے, تو ان کی عورت سرکار کی بارگاہ میں گئی اور کہا یا رسول اللہ ہلال بن امیہ شیخ ضاعف لیس له خادم فهل تکرہ ان اخدمہ. کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے جو شوہر ہے نا ہلال بن امیہ بڑے ضعیف ہیں, بڑے کمزور ہیں, اور کوئی خادم بھی نہیں ہے, میں ان کی خدمت کرتی ہوں. کیا آپ کو یہ بات ناپسندیدہ گزرے گی کہ میں ان کی خدمت کے لیے رکی رہوں؟ آپ بتائیں آپ کی رضامندی کس میں؟ حضور نے فرمایا نہیں, تم ان کی خدمت کرتے رہو, ان کی خدمت میں رہو, ولیکن لا یقربنک. کہا لیکن ان سے صحبت زوجین اختیار مت کرنا, خدمت کرتی رہو لیکن صحبت زوجین نہیں کرنی. اب ان کی بیوی کا بیان سنیے, یہ کیا کہتی ہیں ہلال بن امیہ کی زوجہ.
کہتی ہے انہو واللہ ما بہی من حرکتی الی شیء وواللہ ما زال یبکی منذ کان من امرہ ما کان الی یومہ ھذا. کہتی ہے سرکار آپ صحبت زوجین سے منع کر رہے ہیں جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے ہلال بن امیہ کو ہوش ہی نہیں ہے. بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ہلال بن امیہ صرف روتا رہتا ہے، صرف روتا رہتا ہے اور کوئی اس کا اس طرف دھیان ہی نہیں جا رہا ہے. وہ تو صرف رو رہا ہے، آپ کی جدائی میں رو رہا ہے، صرف کچھ نہیں کر رہا. حضرت کعب کہتے ہیں مجھ سے لوگوں نے کہا، میں کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہوں، مجھ سے میرے گھر والوں نے کہا ہلال بن امیہ کی عورت نے اجازت لے لی، تم بھی اجازت لے لو. کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا، میں تو جوان آدمی ہوں، ہلال بن امیہ بوڑھا ہے، اس وجہ سے اجازت مل گئی. میں اگر جاؤں گا تو نہ جانے سرکار مجھے کیا کہیں گے. میں نہیں جاتا، میں نے نہیں لینی اجازت. کہتے ہیں کہ بس اب 50 دن گزرے اور 50واں دن جب مکمل ہوا نا، اب خوشی کے دن آ رہے ہیں. سبحان اللہ بولے سبحان اللہ. اور خوشی کی کیفیت دیکھیے گا حضرت کعب کی. توبہ قبول ہو رہی ہے حضور کی بارگاہ سے. کہتے ہیں جب 50واں دن مکمل ہو گیا نا تو میں نے صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھی اور میں وہاں پر اللہ کا ذکر کر رہا تھا. اس طرح ذکر کر رہا تھا. کہتے ہیں فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا قد ضاقت علی نفسی وضاقت علی الارض بما رحبت. کہتے ہیں میں اس حال میں اللہ کو یاد کر رہا تھا کہ میں اپنی زندگی سے بیزار آ گیا تھا. زمین وسعت ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہوتی جا رہی تھی. میں اس حال میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا. سمعت صوت فارغ اوفى على سلعة يقول بأعلى صوته یا کعب بن مالک ابشر. کہتے ہیں میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، سلا پہاڑی پر سے ایک شخص کی آواز آئی کہ اے کعب بن مالک تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 50 دن بعد اب یہ خوشی ملی ہے. کہتے ہیں جب میں نے اس کی آواز سنی نا فخررت ساجدا. اللہ اکبر. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کی آواز سنی فخررت ساجدا، میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. وعرفت انه قد شاء فرج. کہتے ہیں کہ قد جاء فرج. بس کہتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ دکھ بھرے دن ختم ہو گئے، خوشی والے دن آ گئے ہیں. خوشی والے دن آ گئے، بس میں نے پہچان لیا. فآذن رسول الله الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشرون فذهب قبل صاحبي يبشرون. ورقد رجل إلي فرسا وسعى ساعة من أسلم قبلي وأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. کہتے ہیں کہ بس اب ہوا یہ کہ میں نے تو نماز گھر کی چھت پر پڑھی تھی نا. سرکار نے جب مسجد میں نماز پڑھائی نا فجر کی، نماز پڑھانے کے بعد اعلان کر دیا ان 3 لوگوں کو جن کو ہم نے اپنی بارگاہ سے دور رکھا تھا اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. سرکار نے یہ اعلان فرمایا مسجد سے لوگ گھر نہیں جا رہے، فرمایا مسجد سے لوگ میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں. کہاں تیری توبہ قبول ہو گئی ہے. کہتے ہیں بس لوگ میری طرف آ رہے ہیں، میری طرف مجھے خوشخبری دے رہے ہیں، میرے صاحبوں کی طرف آ رہے ہیں، میرے وہ 2 ساتھیوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، توبہ کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بس ایک گھڑ سوار میری طرف آ رہا تھا، اتنے میں ایک بندہ اور پہاڑ پر چڑھ گیا. کہتے ہیں گھڑ سوار سے زیادہ رفتار اس پہاڑ پر چڑھے شخص کی آواز کی تھی. گھڑ سوار میرے پاس بعد میں پہنچا، پہاڑ والے نے بھی یہی کہا تیری توبہ قبول ہو گئی ہے. اور گھڑ سوار جب میرے پاس آیا اور اس نے مجھے توبہ کی بشارت دی، کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا. ایک لباس تھا فقط میرے پاس اس وقت پہننے کے لیے. کہتے ہیں میں نے دوسرے سے پہننے کے لیے لباس ادھار لیا، اپنا والا لباس اتار کر اسے دے دیا. کہا تو نے جو بات سنائی ہے میرے پاس اور بھی کچھ ہوتا وہ بھی تجھے دے دیتا. تو ایسی خوشی والی
ایک ہی لباس تھا میرے پاس پہننے کے لیے، بس میں نے وہ بھی اس کو دے دیا تھا. تو نے جو بات سنائی ہے نا، بس وہ بات قیمتی. وانطلقت اتأمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لذلك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله جالس حوله الناس. کہتے ہیں کہ لوگ فوج در فوج، اب نتیجہ آ رہا ہے، فوج در فوج میرے پاس آ رہے ہیں اور مجھے توبہ کی مبارکباد دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مجھے ان کی مبارکبادیں نہیں چاہیے تھی، اب مجھے طلب تھی کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں، اب جا کر حضور کو سلام پیش کروں. اب مجھے اس لمحے کا انتظار تھا کہ میں سرکار کی بارگاہ میں جاؤں اور اب سلام کروں، اب دیکھیں کیا معاملہ ہوتا ہے. کہتے ہیں میں بس مسجد میں جلدی سے نکلا اپنے گھر سے کہ رسول اللہ سے ملنا ہے، اپنی جان سے ملنا ہے. کہتے ہیں میں نکلا، مسجد میں داخل ہوا، میں مسجد میں داخل ہوا تھا، طلحہ بن عبید اللہ جلدی سے اٹھ کر آئے، مجھے مبارکباد دی. میں ان کے اس احسان کو نہیں بھولتا مگر میں نے انہیں کراس کیا. کہتے ہیں فلما سلمت علی رسول اللہ، بس میں نے اب سرکار کو سلام کیا. کہتے ہیں اب میں نے حضور کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کا منظر کیسے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ أَبْشِرْ بِخَيْرٍ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدْتُكَ أُمُّكَ. کہتے ہیں حضور کے چہرے پر خوشی تھی. اب میں گیا نا تو حضور مسکرا رہے ہیں، مجھے اپنے دامن میں چھپایا اور کہتے ہیں کہا جس دن سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے نا، اس دن سے لے کر آج تک یہ والا جو دن ہے تیری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے. تو نے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر دیا. اب جس دن سے تجھے تیری ماں نے جنا ہے اس دن سے لے کر آج تک اچھا دن. اب حضور کے خوش ہونے کی کیفیت دیکھیں صحابی کیسے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جب سرکار خوش ہوا کرتے تھے نا تو سرکار کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا چمکا کرتا ہے. ایسے چمکتا تھا حضور کا چہرہ جب سرکار خوش ہوا کرتے تھے، ایسے چمکتا تھا جیسے چاند چمکا کرتا ہے. فرمایا وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ. ہم سرکار کو جب اس کیفیت میں دیکھتے تھے نا سمجھ جاتے تھے سرکار کو آج خوشی میسر آئی ہے. حضور کے خوشی کے معاملات یہ تھے، چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے. کہہ رہے میں حضور کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ان من توبتی ان اخلع من مالی صدقۃ الی اللہ رسولہ. فقال رسول اللہ امسک علیک بعض مالک فهو خیر لک. فقلت انی امسک سہمی الذی بخیبر. کہتے ہیں بس اب جب میری توبہ ہو گئی نا اور میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ میری توبہ تو قبول ہو گئی ہے، لیکن توبہ کی تکمیل یہ ہے مجھے اتنی خوشی ہے میں چاہتا ہوں اپنا سارا مال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کروں. خوشی ہے نا، کہتے ہیں سارا مال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کروں، سارا مال. حضور نے فرمایا نہیں کہا ایسا نہ کرو، کچھ اپنے پاس روک دو تمہارے لیے بہتر ہوگا. تو کہا کہتے ہیں ٹھیک ہے جو جنگ خیبر سے جو مال غنیمت میرے حصے میں آیا ہے وہ روک لیتا ہوں، باقی صدقہ کر دیتا ہوں. اب خوشی ختم نہیں ہو رہی. کہتے ہیں میں نے پھر ایک اور بات کہی. کہتے ہیں یا رسول اللہ ان اللہ تعالی انما انجانی بالصدق. کہتے ہیں اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات عطا فرمائی ہے. پہچانتے تھے نا بات، انہوں نے جھوٹ بولا تھا نا منافقین. کہتے ہیں اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات عطا فرمائی ہے. ہاں وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَغَ اللَّهِ تَعَالَى فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدْتُ كِذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ هَذَا وَأَنِّي لَأَرْجُو أَن يَغْفِرَنِي
اللہ تعالی فیما بقیا. کہتے ہیں ایک تو وجہ یہ کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، میں اب صدقہ کروں گا مال. دوسری وجہ یہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے نجات عطا فرمائی ہے. فرمایا سرکار آپ سے وعدہ کرتا ہوں جتنی زندگی رہ گئی ہے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، کیونکہ مجھے سچ بولنے کا انعام. کہتے ہیں مجھے جتنا بڑا انعام سچ بولنے کا ملا ہے نا، میں نہیں سمجھتا کسی مسلمان کو سچ بولنے کا اتنا بڑا انعام بھی مل جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا. میں تو اب ہمیشہ سچ بولوں گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ زندگی بھر مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے گا. اللہ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی ان لوگوں کے لیے. آیت مبارکہ سورہ توبہ کی کھول کر رکھی ہے میں نے. فرمایا لقد تاب اللہ علی النبیین والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرہ من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. کہہ رہے ہیں اللہ نے بے شک توبہ قبول کی ہے ان مہاجرین اور انصار کی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. ٹھیک ہے نا، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. کس کے بعد؟ اس یقین کے بعد کہ ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں. یہ آزمائشیں آئی نا، پھر سکتے تھے حضور کی بات نہیں پھرے. کہتے ہیں ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم. اللہ کی رحمت بڑی ہے، ان کے دل پھرنے سے پہلے ہی اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو گئی اور انہوں نے اللہ کو معاف کرنے والا پایا، درگزر کرنے والا پایا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. کہتے ہیں بس وہ جو تین تھے جن کا معاملہ اللہ نے مؤخر کیا منافقین سے، کہ ان کے معاملے کو تھوڑی دیر چھوڑا رکھا، اس حال میں آ گئے تھے کہ زمین اپنے آپ پر تنگ محسوس کر رہے تھے، اپنی جانوں پر اپنے آپ کو بوجھ سمجھ رہے تھے. فرمایا بس آخر کار ہونا کیا تھا، ثم تاب علیہم لیتوبوا، چونکہ یہ سارے کام اللہ سے توبہ کے لیے کر رہے تھے. ان اللہ هو التواب الرحیم. بس جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا ہی پاتا ہے. یہ سمجھ لیں اب یہ نتیجہ کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کو توبہ کرنے والا ہی پاتا ہے. اور آخری آیت جو تین آیتیں مسلسل اللہ نے ان لوگوں کے لیے نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ اپنی صحبت بنائے رکھو، چونکہ سچ میں نجات ہے. انہوں نے سچ بولا، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ نے ان کی طرف وحی پہلے ہی نازل فرما دی تھی، سرکار کو پہلے ہی بتا دیا تھا اور بتایا یہ تھا. ان کے لیے بھی دو آیت مبارکہ نازل ہوئی ان منافقین کے لیے. اللہ نے سرکار سے کہا کہ ابھی اب آپ جب جائیں گے نا تو کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، کہیں گے ہمارے ساتھ یہ برائی آ گئی، ہمارے ساتھ یہ مجبوری آ گئی، یہ مجبوری آ گئی. فرمایا ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمانی ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. انہوں نے وہی کیا جو وہ کیا، اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اللہ نے فرمایا وہ آپ کے سامنے قسم کھائیں گے اس لیے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. اللہ نے فرمایا محبوب وہ آپ کے خار بندے نہیں ہیں، وہ منافقین ہیں. اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے نا مگر اللہ ان سے راضی کبھی نہیں ہونے والا. سچ میں نجات ہے، ایک تو سچ میں نجات، بس دو بات. اب آگے میں حدیث کا ٹکڑا نہیں پڑھ رہا اور حدیث باقی میں نہیں پڑھ رہا، میں مفہوماً بس اب آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بہت لمبا ٹائم ہو گیا اور میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ اور ڈر جائیں، لیکن مزہ بہت ہے. اب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں
سچ بولنے کی برکت توبہ ہو گئی ہے، اور جنہوں نے جھوٹ بولا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اب اس سے سبق یہ لے لیں کہ جو شعر میں نے شروع میں پڑھا تھا نا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. لوگ چوری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، حاکم سے چھپتے ہیں کہ اگر غلطی کا اعتراف کر دیا تو سزا مل جانی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ ایسی ہے، بندہ جا کر اعتراف کرتا ہے، مولا مانا غلطی ہو گئی ہے، مانا گناہ ہو گیا ہے، مانا اپنی جان پر ظلم ہو گیا ہے، مگر اپنی غلطی کے گناہ سے بڑی تیری رحمت نظر آتی ہے، مولا اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. اللہ جواب میں کہتا ہے ان اللہ هو التواب الرحیم. بس میرے بندے تو ہمارے پاس توبہ مانگنے آیا ہے نا، ہم سے توبہ کرنے آیا ہے، بس جان لے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کو رحم فرمانے والا ہے. یہ والی بات، بس یہ فلسفہ. چوریاں سب سے ہوتی ہیں، ہر بندہ گناہ گار ہے. کل بنی آدم خطاؤن، نے فرمایا ہر بنی آدم سے گناہ ہو جاتا ہے، مگر گناہ کا کمال یہ ہے کہ اب اس گناہ پر ڈٹا نہ جائے، بلکہ کتنے بھی گناہ ہو جائے نا، اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اور بولے اللہ گناہ ہو گیا ہے، مگر کیا کریں تیرے محبوب کی امتی ہے. بس یہ ایک ہی وسیلہ ہے ہمارے پاس، یہ ایک ہی کارڈ ہے ہمارے پاس جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہے. بس ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، مانا اعتراف کرتے ہیں غلطی ہوئی ہے، مگر تیرے محبوب کی امتی ہے، اس امتی ہونے کی لاج رکھ لے، ہمیں معاف کرنا ہے. یہ ساری رحمتیں برکتیں اسی لیے ہیں. اور شب برات کا مہینہ بھی ہے، توبہ مانگنے کا مہینہ بھی ہے، اور شب برات آنے والی بھی ہے. روزانہ ہی توبہ کرنی چاہیے، لیکن یہ رات کتنی بڑی ہے. حضور نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے. یہ بنو کلب مدینے کا ایک قبیلہ تھا، سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھی، اور حضور نے استعارتاً فرمایا، مثال دینے کے لیے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی فرما دیتا ہے. فرمایا یہ بالوں کی مثال اس وجہ سے دی ہے، تم ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے، اتنی ساری بکریوں کے بال کیسے گنو گے؟ تو بس اس بات سے یہ بات کا اندازہ لگا لو، جہاں تم بال نہیں گن سکتے وہاں یہ بات سمجھ لو کہ اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے تم گن بھی نہیں سکتے ہو. بس شرط اتنی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے اور کہنا ہے آ کر کہ غلطی ہو گئی ہے مولا معاف فرما دے، غلطی ہو گئی ہے مولا معاف فرما دے. جب غلطی کا اعتراف کرو گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں غلطی کا اعتراف کرنے پر سزا نہیں ملتی ہے، سزائیں معاف ہو جایا کرتی ہیں. بس یہ فلسفہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ. اللہ نے فرما دیا کونوا مع الصادقین، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کی بارگاہ میں اگر مگر نہیں کرنی، سچ کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اپنے جرم کا اعتراف کر لو، غلطی مان لو، توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے گا. جھوٹ بولو گے نا تو پھر یہ ہوگا کہ ٹھکانہ کیا بن جائے گا؟ ہاں بہانے بازی، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. ہم استادوں سے بہانے بازی کر دیتے ہیں، افسروں سے کر دیتے ہیں، والدین سے کر دیتے ہیں. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا، اللہ تو ہماری شریعت سے زیادہ قریب ہے، ہمارے ظاہر کو نہیں، ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی اللہ جانتا ہے. دل میں پیدا ہونے والے خیال کو اللہ جانتا ہے، اس سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے. تو اس کی بارگاہ میں تو گناہ پر ڈٹا نہیں جائے گا بلکہ سرنڈر کیا جائے گا. سرنڈر کرنے والے اللہ کو پسند ہے. جو بھاگے گا، راہ فرار اختیار کرے گا، اللہ اس پر اپنا غضب فرمائے گا. اور جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دے گا، اللہ کہے گا آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. تو سرکار کی بارگاہ میں سر جھکائے گا، سرکار کہیں گے گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، جفا کار ہوں، خطا کار ہوں، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو. سرکار
سے جو ہم یہاں پر وقت دے رہے ہیں، آپ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احادیث سے پھر ہمیں عمل کر کے اپنی زندگیوں کو راہ راست پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولین مقصد ہمارے درس کا یہی ہے کہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں، برے کاموں سے دور ہو جائیں، اچھے کاموں کو اپنا لیں، حدیث کو اپنا لیں، رسول اللہ کے فرمان کو اپنا لیں۔ بس جو رسول اللہ کے فرمان کو اپنا لیتا ہے تو ایسے قرآن میں آنے والے انعامات کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ انعامات صحابہ کے لیے خاص نہیں ہے، آج بھی جو رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور ان کے اسوے کو اپنا لے، اللہ نے فرمایا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا، ہمارے محبوب کا عمل تمہارے لیے مشعل راہ ہے نا، بس اس کو اپنا لو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ مولا کریم جو سنا، جو پڑھا، اسے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما، غلطی کوتاہی کمی بیشی بے ادبی معاف فرما۔ مولا کریم ہم سب کو اس درس حدیث کا فیضان مستفیض فرما دے۔ مولا کریم ہم سب کو اس درس حدیث کی برکتیں نصیب فرما دے، اور حضور کے اسوے پر بالکل عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ مولا کریم تیری بارگاہ میں توبہ کرنے والا بنا دے، اور جب ہم تیری بارگاہ میں توبہ کریں مولا، تجھے تیرے حبیب کے رحمت کا واسطہ ہے کہ ہمارے خالی ہاتھوں کو تو اپنے رحمت کے ذریعے قبول فرما لے، ہمارے خالی ہاتھوں کو، ہماری توبہ کو اپنے بارگاہ میں اپنے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔